شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے سامنے رمضان المبارک کے ان راتوں میں تاریخ اسلام کا وہ مایہ ناز پہلو جو کہ خلافت بنی امیہ سے خلافت عباسیہ تک، خلافت عثمانیہ تک رہا، اس کا مخصوص ترین حصہ جو کہ تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے میں حالات مسلسل رکھتا آ رہا ہوں. تاریخ اسلام کے اس دور میں بہت سے شاندار واقعات ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فتنوں کا بھی ظہور ہوا. فتنے آئے گئے لیکن اسلام کو نہ مٹا سکے، نہ کوئی فتنہ ایسا ہے جو مٹا سکے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، یہ دین غالب ہو کر رہے گا. بڑے بڑے پہاڑ جیسے فتنے اٹھے لیکن وہ سب آج ایک قصہ پارینہ بن گئے. ویسے ہی آج کے دور کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سے بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں اسلام مخالف، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ ایک تاریخ کی حیثیت سے جب ہسٹری بنے گی تو مؤرخ ذکر کرے گا کہ بس یہ ہوا تھا فلاں وقت میں. لیکن اسلام جو ستون کھڑا رہا ہے اس کو ویسے ہی رہا اور اس کے لیے کوئی تھوڑا سا کیا ہے متزلزل ہونے کا بھی وقت نہیں آیا. تاریخ اسلام کے خلق قرآن کا فتنہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا خلافت عباسیہ کے دور کا، اور اس میں جو کچھ امام احمد ابن حنبل پر ڈھایا گیا ظلم و ستم، اس وقت کے لحاظ سے تمام لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے جس میں سب کے سب عوام، خواص، علماء، جاہل سب کے سب کیا ہے متاثر ہوئے، اور حکومت مان لی اس عقیدے کو کہ قرآن مخلوق ہے، اور بزور اس کو منوانے لگی. کئی ہزاروں کا قتل ہوا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب اس فتنے سے بچانے والا ہمیں کوئی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک جلیل القدر امام کو اٹھایا اور انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا
پھر وہ قصہ بھی کیا ہے، تاریخ کے قصوں میں سے ایک قصہ بن گیا کہ فلاں دور میں خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسلام کی حالت تو وہی ہے جو شاعر ان اشعار میں کہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا ہے، اس سے کون رب العالمین سے لڑ سکتا ہے، رب العالمین کے حکم کو ٹال سکتا ہے؟ تو ایسے ہی خلافت خاص کر بنی امیہ میں ہارون رشید کے زمانے میں ایک اور فتنہ بھی تھا جو کہ یوں کہ بالکل قریب منہ تک پہنچ چکا تھا۔ اگر تھوڑی سی کیا ہے اس کے اندر تساہل برتا جاتا اور اس وقت فوری طور پر ہارون رشید وہ اقدام نہ اٹھاتا، جس میں بعض لوگ ملامت بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھو پھر تو ایرانیوں کے ہاتھوں سلطنت اسلامیہ مٹ چکی ہوتی، کیونکہ ایک خاندان تھا جس کا نام تھا خاندان برامیکا۔ وہ خاندان ہارون رشید کے زمانے میں سب سے زیادہ قوت اختیار کر چکا تھا، جبکہ عباسی خلافت کو قائم کرنے میں بھی اس خاندان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور یہ ایرانی اور مجوسیون نسل وہ لوگ تھے جو کہ سلطنت اسلامیہ کو اندر سے مٹانا چاہتے تھے، اور ان کا خاندان برامیکا، برمک جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، اس لفظ کے اعتبار سے تاریخ اسلام کے مایہ ناز مورخ نجیب شاہ اکبر آبادی اپنی تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایرانیوں میں سب سے قدیم جو مذہب تھا وہ مذہب مہ آبادی تھا، یعنی ستاروں کی پرستش، جس میں ستارہ پرستی زیادہ اور آتش پرستی کم تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مجوسی کا جو لفظ ہے وہ بھی دراصل کیا ہے، ستارہ پرستوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ صابئین کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین ہادوا والنصارى والصابئین، والصابئین کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی ستارہ پرستی کو کہتے ہیں، بعض روایتیں اس طرف بھی ہیں۔ تو یہ ستارہ پرستی کا جو مذہب ہے، اس کی تجدید ایک کے بعد دیگرے بہت سے لوگ اٹھتے رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے بھی بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ ان سب کے بعد زرتش اس کا ظہور ہوا، جسے بعض لوگ پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن ایران کی اصطلاحات اور ہیرو حساب سے جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سے سب سے بڑا ہیرو ایران کا زرتش مذہب تھا، اور زرتش تھا۔ زرتش کا جو مذہب تھا وہ کیا تھا؟ وہ آگ کی پوجا کرنے کا تھا۔ آگ کی پوجا اس کی سب سے اہم ترین عبادت تھی، کہ زرتش مذہب میں آتش پرستی زیادہ اور ستارہ پرستی کم تھی، دونوں کا ملن ہو کے ایک مذہب بنا تھا۔ گویا کہ زرتش کی زندگی ہی میں اس کا مذہب، یعنی جب وہ تھا، جب اس کی اشاعت کر رہا تھا، تو اسی وقت اس کا مذہب شاہی مذہب ہو گیا، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس مذہب کو قبول کر لیا۔ اور اسفندیار کی پہلوانی جو ہم سنتے ہیں، اسفندیار، اور اسی طرح افغانستان و پنجاب، یہ سب علاقے اس کی پہلوانی اور اس کی لڑائی اور بہادری کے بل بوتے پر یہ مذہب بہت حد تک پھیل چکا تھا۔ اور اسی طرح بلخ جو ہے، بلخ ایک علاقہ ہے ایرانیوں کے اندر، ایک بہت اہم ترین صوبہ ہے، یوں رکھ لیجئے۔ تو اس میں دراصل کیا ہے، ہندوستان سے بھی لوگ آ کے آتش پرستی کی اشاعت کے لیے حصہ لیے، اور یہ بلخ جو ہے، یہ بلخ آتش پرستوں کا سب سے مقدس ترین گھر، وہ سب سے مقدس ترین اڈا بن گیا۔ جس طرح عیسائیوں کے پاس روم کا معاملہ ہے، جس طرح کیا ہے عیسائیوں کے پاس بیت المقدس کا معاملہ ہے، یہودیوں کے پاس بیت المقدس کا معاملہ ہے، عیسائیوں کے پاس روم کا معاملہ ہے، اسی طرح ان کے پاس کیا ہے، بلخ کا علاقہ بہت مقدس ہو گیا۔ تو اچھا یہ دیکھیے کہ آخری قیام گاہ جو بلخ میں
بادشاہ اور زرتش کا مذہب پھیل رہا تھا، اس حیثیت سے ایک بادشاہ گزرا ہے جو بالکل اس کے لیے وقف ہو گیا تھا، اپنی سلطنت بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نام تھا لہراسپ۔ وہ آخری میں وہیں مرا، تو اس حیثیت سے وہ بلخ کا جو شہر تھا اس کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ تو سمرقند، کراچی، بابل کا درمیانی رقبہ اور اسی طرح اطراف و اکناف کے علاقے، وہ سب کے سب اسی بلخ کے اندر آتے تھے۔ یہ خاندان آتش پرست سلطنت کا محکوم اور مغلوب رقبہ تھا۔ یہ پورا جو رقبہ اس زمانے میں، اسی رقبے میں آتش پرستی رائج تھی۔ اچھا، یونانیوں کے سیلاب کے ساتھ حکومت آتش پرستی کو ٹھکرا چکی، یعنی اس معاملے میں یونانی جب غالب آئے، یونان کے لوگ، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا مذہب اشاعت سے رک گیا۔ پھر سینکڑوں برس بعد یونانیوں کے شکنجے سے ایرانیوں کی گردنیں چھٹی اور ساسانی حکومت ایک اور حکومت آئی، تو پھر ان کی تبدیل ہو گئی حیثیت اور یہ دین زرتشی کا بہت اہم مرکز بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ بلخ بھی پھر آتش پرستوں کا اڈا بن گیا۔ پھر اس کے بعد سکندر اعظم کا جو سیلاب آیا، سکندر اعظم جو پورے ملک کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، اس وقت کیا ہے، پھر دراصل بلخ ایک مرتبہ اجڑ گیا اور وہاں پر آتش پرستی کا یہ معاملہ تھوڑا سا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن پھر ساسانی سلطنت کے سانس پورے ہو گئے تو بلخ کے آتش گدے کی رونق اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر وہ عروج پہ آئے، کیونکہ ایرانیوں کا شکست خوردہ بادشاہ اور دربار ایران کے بقیہ مفرور سرداروں کا جو کچھ صحابہ کے زندگی میں جو لڑائی پیش آئی، خاص کر قادسیہ اور نہاوند، اس میں جو بچے کچھ سردار تھے وہ سب پناہ لینے کے لیے بلخ کے اسی ملک میں پہنچے، تو وہ اور زیادہ مستحکم ہو گیا وہ ملک، اور وہاں پر خاص طور پر آتش پرستی کا رواج اور اس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایران کی بربادی، جیسا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جب سلطنت اسلامیہ آئی، پھر انہوں نے فتوحات کی، تو ایران سب سے زیادہ متاثر ہوا اور سب کا سب الحمدللہ، حتیٰ کہ مدائن بھی سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ جو لوگ دین کے اس میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دین کے بڑے اہم ترین ان کے علماء تھے، اب وہ ذلیل و برباد ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس میں جو آتش پرستی کا جو سب سے اہم امام ہوتا تھا اس کو کہتے تھے مغ۔ ان مغوں میں سب سے بڑا ہوتا تھا افسر کے لیول کا، وہ تمام آتش گدے کے جتنے بھی پجاری ہوتے تھے ان سب کا بھی بڑا ہوتا تھا، اور اس کو برمخ کہتے تھے۔ اب دیکھیے، یہاں سے ہی برامکا نکلا ہے، میں اس کے لیے یہ تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو آتش پرست، ان میں کا جو چھوٹا سا کوئی آتش پرستی کے اڈے کا امام یا وہاں کا آتش پرستی کا پجاری جو دوسروں کو کیا ہے ان کے لیے پیشوا بنتا تھا، اس کا نام تھا مغ۔ جو ان سب کا سب سے بڑا تھا، ایک جو پورے آتش گدوں کا بڑا تھا، اس کو کہتے تھے برمغ، بارہ میم غین، برمغ۔ اور اس آتش گدے کے برمغ کی عزت وہی حیثیت رکھتی تھی جو دوسرے مذاہب میں ان کے سب سے بڑے پوپ اور سب سے بڑے پادری کی ہوتی تھی۔ 31 ہجری میں مسلمان فتح کیے بلخ کو، اور تمام کا تمام آتش گدے ٹھنڈے ہو گئے، بجھا دیے گئے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جو سب سے بڑا آتش گدا تھا، جو 1000 سال سے اس کے اندر روشن آگ ہو رہی تھی اور کبھی نہیں بجھی تھی، وہ بھی کیا ہے، بجھ گئی۔
اب نہ برمغ رہے، نہ ان کی عزت و توقیر کرنے والا کوئی رہا، نہ اس خطاب سے ہی انہیں کوئی پکارنے والا تھا۔ اب یہ دراصل یہ لوگ، بہت سے لوگ ان میں وہ بھی تھے جو چاہ کر اسلام قبول کیے، انہوں نے دیکھا کہ اس مذہب سے اچھا مذہب ہے تو وہ لوگ اسلام قبول کرتے گئے۔ تو لیکن یہ دراصل جو برمغ کا لفظ تھا وہ انہوں نے خاندان کی پہچان کے طور پر اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ اب جب برمغ مسلمان ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں ان کے نام کے ساتھ یہ برمغ بھی جڑ گیا، تو اب غین کی جگہ برمک ہو گیا۔ لوگ برمغ بولنے کے بجائے برمک سے اسی طرح برامکہ خاندان وجود میں آئے۔ اب یہ برمک جو نوبہار اور خاص کر مجیسی سلطنت کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے، فوت ہو گئے، تو ان کے جو نسل آئے، ان کے جو بیٹے آئے، ان کے جو بعد میں آئے، ان سب نے اسلام کا زمانہ دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی طرح عربی میں جب یہ لوگ اسلام قبول کر کے سلطنت اسلامیہ کے اندر رہنے لگے تو لوگ ان کی پہچان کے طور پر برمک خاندان بلانا شروع کر لیے۔ 80 پر 6 ہجری کے اندر، جب ابھی کیا ہے خلافت بنو امیہ کا زمانہ تھا، تو قتیبہ بن مسلم گورنر خراسان، یہ جو کہ ہے گورنر تھا، خراسان کا گورنر تھا، خاص کر بلخ پر چڑھائی کی تو وہاں سے کچھ لونڈیاں گرفتار ہو کے آئی۔ ان میں سے ایک برمک دوم کی بیوی بھی تھی، یعنی جو بڑا برمک تھا وہ سیکنڈ جو برمک ہوا تھا اس کی بیوی بھی آئی تھی، جو قتیبہ بن مسلم کے بھائی عبداللہ بن مسلم کے حصے میں آئی۔ جو چند روز بعد جب اہل بلخ سے صلح ہوئی تو وہ تمام لونڈیاں واپس کر دی گئی، تو چنانچہ عبداللہ بن مسلم سے وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا جعفر برمکی کا دادا، جس کا نام خالد تھا، خالد برمکی۔ یعنی قتیبہ بن مسلم جب لڑائی کے لیے گئے تو اس وقت جب لونڈیاں گرفتار ہو کے آئی، ان میں سے ایک لونڈی سے ان کے بھائی شادی کیے، یعنی ان کے بھائی کیا ہے لونڈی کو رکھا، پھر اس کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا وہ یہ برمکی خاندان کا اسلامی سلطنت میں وجود کا جو سب سے اہم ترین خاندان بنا، جو بڑا بنا، جس کا نام خالد تھا، وہ لڑکا پیدا ہوا۔ ابو مسلم کو خالد بن برمک کے ساتھ بہت محبت تھی، یعنی خالد بن برمک بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہے، پلے بڑے، اسلام سیکھا، جہاد میں رہے، تو تربیت بھی خصوصی طور پر ہوئی۔ تو ابو مسلم نے جب خراسان سے ایک شخص کو بھیج کر ابو سلمہ معروف وزیر آل محمد کو قتل کرایا تو صفاح کو لکھا کہ آپ اب خالد بن برمک کو اپنا وزیر بنا لیں۔ اب دیکھیے برمکیوں کا عروج شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی عباسیوں کا معاملہ سلطنت مستحکم ہوئی اور ان کا سب سے پہلا خلیفہ الصفاح جو بنا، تو بننے سے پہلے ہی تربیت کے اعتبار سے ابو مسلم خراسانی، جو کہ سلطنت عباسیہ کو قائم کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا، اس نے دراصل کیا ہے خالد بن برمک کو، جو کہ مجوسی پیشواؤں کا سب سے بڑا خاندان جو کہ برمغ کہتے تھے، اس کو برمک تبدیل ہوا۔ اس سے جو خاندان بچا، اس کا لڑکا جو تھا ایک آخری جو پیدا ہوا خالد، اس کو اپنا وزیر بنانے کا حکم دیا ابو مسلم خراسانی نے، کیونکہ اس کی پوزیشن اتنی اہم تھی خاندان بنو عباسیہ کے اندر۔ تو عباسی خلافت کے اندر خاص کر خالد بن برمک اپنا وزیر بنا لیا، اور صفاح کو جو کہ اپنی زندگی تقریباً 5 سالہ دور حکومت کی، ان سب میں وہ وزیر بنا رہا۔ صفاح کے بعد عباسی خلفاء میں منصور خلیفہ بنا، تو اس نے بھی خالد کو وہی وزیر کا عہدہ دیا۔ منصور اپنی خلافت کے پہلے ہی سال ابو مسلم کو، جو خالد کا مربی تھا، ہم خیال اور محسن تھا، قتل کرا دیا۔ یہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ ابو مسلم خراسانی اصل میں سلطنت عباسیہ کو قائم کرنے میں بہت کام کیا،
لیکن بعد میں جب کیا ہے اس سے خطرہ محسوس ہوا تو منصور نے اسے قتل کرا دیا۔ وہ بھی ایک مجوسیون نسل تھا، ایرانیوں میں سے تھا، اور یہ بھی دراصل کیا ہے اس کو استاد مانتا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک سلطنت کے زیر نگرانی میں تھا، تو اس نے کیا ہے دل پہ پتھر رکھ کے خاموش ہو گیا۔ خالد نے ابو مسلم کے قتل ہونے پر اپنے کسی دلی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یعنی لیکن دل میں بڑا غصہ تھا، دل میں اس کا انتقام لینے کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ منصور نے پھر کیا ہے احتیاطاً ابو مسلم سے 4-5 مہینے کے بعد خالد کو بھی کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا تاکہ کیا ہے اس سے کوئی خطرہ ہو تو وہ خطرہ ٹل جائے۔ لیکن تب بھی خالد برمکی منصور کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، وفادار ہونے کی ایکٹنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ خود منصور کو بھی اپنے ذہن سے اور اپنے دل سے خیال نکالنا پڑا کہ اس کے اندر کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد منصور کا بیٹا آیا مہدی، وہ بھی دراصل اس خاندان کو اور زیادہ عزت دی، یہاں تک کہ مہدی کے جو خاص استاد ہوئے وہ بھی دراصل خالد برمکی ہوا کرتا تھا۔ مہدی کی خلافت 160 پر 3 ہجری میں تقریباً 77 سال کی عمر میں خالد کا انتقال ہوا۔ اب خالد کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ آیا، یحییٰ برمکی۔ اب یحییٰ برمکی کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال تھی۔ اس نے بھی اپنے باپ سے وہ تمام عزائم، تمام کیا ہیں جاسوسیاں، وہ تمام سنگینیاں سب دیکھ چکا تھا، اور آہستہ آہستہ پلاننگ ہوتی رہی کہ کس طرح سلطنت کی جڑوں پر کیا ہے قبضہ کریں اور کس طرح اس کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ تو یحییٰ کے ساتھ معاملہ خلافت عباسیہ کے لوگوں کا ویسے ہی رہا جیسے خالد کے ساتھ رہا، وہ بھی وزیر، اور وزیر کے علاوہ بھی کئی عہدے تھے۔ اور خالد بن برمک نے سب سے بڑا کام اور نہایت ہی گہری تدبیر یہ کی تھی کہ سن 160 پر 1 میں مہدی کو مشورہ دیا کہ اس کا بیٹا جو شہزادہ ہارون ہے، ہارون رشید، اس کے استاد خاص، اتالیق جسے کہتے ہیں، استاد خاص یحییٰ کو بنا دیا جائے جو اس کا بیٹا تھا۔ تو گویا کہ یحییٰ جب خلیفہ ہارون رشید بنا تو بادشاہ کا استاد کی حیثیت سے اسے محل میں جگہ تھی، حتیٰ کہ وہ باپ کہا کرتا تھا یحییٰ کو، ہارون رشید، اتنی پوزیشن تھی۔ اس سے پہلے جب کہ ہارون رشید بمقام رے میں تھا، خیزران کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو خالد مہدی کے ساتھ رے میں موجود تھا، اور خالد ہی نے ہارون رشید کو یحییٰ کی بیوی اور اپنے پوتے یعنی یحییٰ کے بیٹے فضل کو خیزران کا دودھ پلوا کر دونوں کو دوست شریک بھائی بنا دیا تھا۔ یہ پلاننگ بھی اس نے کی کہ اپنے پوتے کو یعنی یحییٰ کے بیٹے کو اور ہارون رشید کو ایک ہی ماں نے دودھ پلایا، ایک ہی عورت نے دودھ پلایا، جو خلیفہ ہارون رشید کی ماں بھی تھی خیزران، اور ساتھ ساتھ کیا ہے یحییٰ کے بیٹے کی رضائی ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ فضل تھا۔ ان تمام تدبیر کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ آتش پرست خاندان جو اسلام قبول کیا، جو مغ اور برمغ اور اس سے برمک بنا، ان کی یہ پلاننگ تھی کہ پوری سلطنت میں اہم عہدوں پر ہم قابض ہو جائیں، پھر اس کے بعد اچانک ایک ہی دن میں تمام کی تمام سلطنت عباسی کو ختم کر دیں، اور ساتھ میں مجوسی سلطنت جو مسلمانوں نے صفِ ہستی سے مٹایا تھا اس کو قائم کر دیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ تھی اور بڑی خفیہ پلاننگ تھی۔ ہاں، دشمن کہاں تھا تو جیب میں تھا بالکل۔ پوری سلطنت میں برمک خاندان کا سب سے بڑا نام تھا، عزت تھی، بادشاہ خود باپ کی طرح عزت دیتا تھا، خاص کر یحییٰ کو، اور اس کا بیٹا
وہ بھی دراصل بھائی سمجھتا تھا، دو شریک بھائی، دونوں سگے بھائی جس طرح ہوتے ہیں ویسے ہی ہارون رشید اور فضل ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بڑے بڑے عہدے جب چاہے جو چاہے کرتے تھے، ہارون رشید کو پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی تو ہارون رشید کو پوچھنا پڑتا تھا باپ کی حیثیت سے کہ یہ کام میں کرنے والا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہارون رشید کو پوچھنا پڑتا تھا۔ اس حیثیت تک خلفاء اس کے زیر نگین آ گئے تھے اور سلطنت کو سب سے بڑا دھکا ہونے والا تھا۔ اندر جو تھا وہ مسئلہ تھا مجوسی نسل تھے، اور جو مجوسی سلطنت ڈھائی گئی تھی اور بلخ کا آتش گدا جو ویران ہوا تھا، اس کا بدلہ لینا اصل میں کیا ہے، سب سے اہم ترین مقصد تھا پیچھے سے۔ اور اتنا مینوٹ طریقے سے پوری سلطنت میں یہ چھا گئے کہ کسی کو نظر بھی نہ آتا تھا کہ اگر کل کے دن کوئی خلیفے کو اندر ہی سے اندر ختم کر کے اعلان کر دے کہ ہم نے کیا ہے فلاں کو خلیفہ بنایا ہے، تو برمک خاندان کی اتنی بڑی عزت تھی اور خلیفے کا اتنا اہم رول تھا کہ لوگ اس کو برا نہ سمجھتے یا اس کے خلاف بغاوت نہ کرتے۔ اور یحییٰ بھی اپنی زندگی میں بڑے احتیاط سے ہارون رشید کے ساتھ رہا۔ ہارون رشید کی ہر آزادی، ہر دلی خواہش کو پورا کرنا یحییٰ کا کام ہوتا تھا۔ ایسا بتا رہا تھا کہ گویا کہ آپ کا ہر کام میرے ذمے ہے، میں پورا کر دوں گا۔ لیکن اصل میں معاملہ یہ نہیں تھا، الٹا معاملہ تھا کہ ذرا سا بھی شک نہ ہو ہارون رشید کو کہ ہم اندر سے سلطنت کی جڑیں کس طرح کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کے زمانے میں۔ آج دراصل RSS بھی اندر سے کیسے کھوکھلا کر رہے حکومتوں کو اور اسٹیٹ لیول کو بڑی مینوٹ طریقے سے، جس میں کیا ہے ایک طرح سے آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ یہ دراصل کام خلافت عباسیہ میں برمکیوں کا تھا، مجوسیوں کا۔ یہ بہت بڑا فتنہ اندر سے اٹھ رہا تھا، اور معلوم بھی ایک فتنہ تو وہ ہوتا ہے نا جی، جو اٹھتا ہے دکھتا ہے یا اس کی کچھ تدابیر کرنے کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، لیکن ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے پل رہا ہوتا ہے، آستین کے سام بنے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آج ہماری گورنمنٹ کیا ہے اندرونی طور پر کٹر اور کیا ہے دہشت گردوں کو اندر اہم پوزیشنز دے کے اندر لا رہی ہے، اور پورے عدالت تک کو کیا ہے گھیر لیا ہے، ججوں کو تک اپنے فیصلوں کو سنانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کور جو کر رہا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ایسا ہوتا ہے کہ دشمن نظر نہیں آتا تو حملہ کس کو کریں گے، کس سے دبائیں گے۔ یہی معاملہ ہو رہا تھا ہارون رشید کے زمانے میں کہ یہ جعفر، پھر اس کے بعد فضل، پھر اس کے بعد یحییٰ، یہ تینوں خاص کر ہارون رشید کے پورے علاقوں اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ تینوں کیا ہے بیٹے اور باپ کا مسئلہ تھا، اور اندر سے پوری پلاننگ تھی۔ اور یحییٰ جب بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا 174 ہجری میں، تو ہارون نے اس کے بیٹے فضل کو تمام یحییٰ کے جتنے عہدے تھے وہ سب کے سب دے دیے۔ اور پھر یحییٰ بن عبداللہ نے، جو کہ سن 176 میں خروج کیا، یعنی ایک ان کا گورنر بغاوت کی، تو فضل بن یحییٰ نے اس مہم کو طے کیا۔ اس حیثیت سے ہارون رشید کے اور قریب آ گیا، یعنی اس نے سلطنت کو بچانے کے لیے ایک باغی کو مارا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کو لے کر واپس پھر ہارون رشید کو کیا۔ تو اس حیثیت سے اسی طرح یحییٰ کا دوسرا بیٹا تھا جعفر، یہ دراصل بے تکلف دوست تھا ہارون رشید کا، اور بہت قریب تھا، بلکہ رازدان تھا۔ ہارون رشید اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا اور ہمیشہ ساتھ بھی رکھتا تھا، ہمیشہ۔ اور وہ بھی ہارون رشید کو خوش رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس نے مصر کی گورنری عطا کی ہارون رشید نے، لیکن جعفر نے کسی اور کو بھیجا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں تو یہیں رہتا ہوں۔ تو وہ یہیں پر رہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی بڑی سلطنتوں کے وزارت اور آ کر عہدے پیش کیے، لیکن اس کو بھی اس نے نہیں لیا، سب دوسروں کو بھیجا اور ہارون رشید کے ساتھ لگا رہا۔ تو اب یہ تین لوگ، ایک یحییٰ، پھر اس کا بیٹا فضل، پھر اس کا بھائی جعفر،
یہ تینوں خوب طور پر سلطنت کے اندر اپنے عہدے اور اپنے قدم جما لیے، اور خود ہارون رشید کو بھی پتہ نہیں ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری سلطنت کے بنیادی ستون ہیں جو مجھے قائم کرنے میں سپورٹ کر رہے ہیں، اور سلطنت کا تمام پیسہ ان کے پاس تھا، خزانے کھول دیتے تھے، یہ عوام کے لحاظ سے سخی بھی بہت تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے عوام کو، تو لوگ ان کے قصیدے، جو ان کی تعریفیں، ان کے لیے الگ الگ کیا ہیں نظمیں لکھتے تھے، ان کی سخاوت پر قصیدے پڑھے جاتے تھے، لوگ ان کو بڑی عزت دیتے تھے، حتیٰ کہ کیا ہے بس ایک شو کے لیے ہارون رشید کا معاملہ رہ گیا تھا، پیچھے سب کچھ کارکردگی برمک خاندان کے یہ 3 لوگ کر رہے تھے، جو اندرونی طور پر پوری سلطنت کو اپنے جڑوں کو، سلطنت کی جڑوں تک پہنچ کر مضبوط کر چکے تھے سلطنت کو۔ پھر حال یہ عروج کا زمانہ تھا، جس میں کیا ہے ہارون رشید کو کیا ہے احساس ہونا شروع ہوا، یہ لوگ دراصل کہیں اندر سے سلطنت کو کھوکھلا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ دراصل کیا ہوا، یہ سوچ کا آنا تھا کہ ہارون رشید آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہوئے بغیر ان پر نگرانی رکھنا شروع کیا۔ یہ بہت ہی شاندار کام کیا ہارون رشید نے، بڑے ذہین، اس نے نہ اپنے وزراء پہ ظاہر کیا، کیونکہ وزراء بھی تو خود اس کے اپنے لوگ تھے برمک خاندان کے، سپاہیوں پر کسی پر بھی ظاہر کرتا تو اس کے ہی اپنے لوگ تھے، پوری حکومت کو گویا کہ اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا، تو تنہا خود سوچنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو بہت سے دلائل ایسے ملے جو اس بات کے کیا ہیں بہت بڑی نشانی تھے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ پوری سلطنت کو اپنی جڑوں کو تک پہنچ کر جڑوں کو مضبوط کر لینا چاہتے ہیں اپنے آپ سے، اور ایک کیا ہے اگر کسی دن یہ ڈائریکٹ خلیفے کو اتار دیں گے یا مار دیں گے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا، نہ عوام میں، نہ خواص میں، نہ سپاہیوں میں، نہ وزراء میں، کوئی نہیں رہے گا، سب ان کے اپنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی مجوسی خاندان کی اس تاریخ کو بھی بعد میں معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہ دراصل انتقاماً اصل میں اندرونی طور پر سلطنت اسلامیہ کو کھائے جا رہے ہیں، اس واسطے کہ ایرانی جو سب سے بڑی سلطنت تھی، اس کو انہوں نے مسلمانوں نے جو توڑا تھا، پامال کیا تھا، اور جو آ کر فتح حاصل کی تھی اسلام کی، وہ غصہ ہے ان کے اندر، تو تب کہیں جا کے ہوشیار ہوا، اور ہوشیار ہو کے بھی اس نے اعلان نہیں کیا۔ ہارون رشید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی رات میں پلان کیا، اور اچانک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے کیا ہے جعفر کو لے آؤ، پھر اس کے بعد انہوں نے سب کو لے کے قتل کیا اور گرفتار کیا، اور دراصل ان کا آج تک لوگوں کو صحیح یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس وجہ سے اچانک جو پورا خاندان سلطنت کے امور میں تھا اور بادشاہ اتنا چاہتا تھا، آخر کیا وجہ ہوئی کہ اچانک ایک ہی رات میں ان سب کو قتل کرا دیا۔ تو اس واسطے بہت سے لوگوں نے ہارون رشید کو عجیب عجیب القاب سے نوازا ہے، عجیب عجیب باتیں کی ہیں کہ بڑا ظالم تھا، اپنے دوستوں کو ہی مار دیا، بادشاہت کے لیے یوں کیا، لیکن اصل میں تحقیقی طور پر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، اندر تھا سلطنت اسلامیہ کو ختم کرنے کا مسئلہ، اور اس کو ہارون رشید نے ایسا ہینڈل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کیا کہ بہترین طور پر ایک ہی رات میں مسئلہ ختم ہوا، اللہ اس فتنے سے بچا دیا۔ اصل میں مقصود مجھے یہ بولنا تھا کہ بڑے بڑے فتنے آئے گئے، یہ انجینئر کا فتنہ، یہ دراصل اہل قرآن کا فتنہ، یہ خلق قرآن کا فتنہ، یہ آج کے کیا ہے ارطغرل جو ڈرامے کا فتنہ چل رہا ہے، اب دراصل لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ اس پر کچھ دو، انشاءاللہ بہت جلد آئے گا اس پر بھی میرا بیان۔ تو اس طرح کے فتنوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس سے بڑے بڑے فتنے آئے، اسلام کو کوئی دھکا نہیں لگا اور وہ اپنے موت آپ مر گئے، بس ہر ایک کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ قائم ہے، قائم رہے گا، قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک اسلام قائم رہے گا، اسلام نہ رہے گا تو پھر دنیا بھی نہیں رہے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔